ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بڑے دنوں سے 3-4 دنوں سے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ استخارہ کیسے کرنا چاہیے، تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم یہ جانیں گے کہ استخارہ کا سنت طریقہ کیا ہے، اور استخارہ کیا ہے، استخارہ ہمیں کیوں کرنی چاہیے، اور استخارہ خود سے کرنی چاہیے یا دوسروں سے کروانی چاہیے۔ اس تعلق سے انشاءاللہ پوری باتیں آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ میں نے یوٹیوب میں دیکھا کہ بہت سارے استخارے کے طریقے بتائے گئے، جس میں سے اکثر ایسے تھے جو سنت کے خلاف تھے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو دینی باتیں بتا رہے ہوں ان سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی بتائیں تو جو سنت طریقہ ہو، جو سنت سے مسائل ثابت ہوں، آپ وہ طریقہ بتائیں۔ جو شریعت مصطفیٰ لوگوں تک پہنچائی گئی ہے، وہ جو ضروری مسائل، جو دینی مسائل، حقیقی مسائل ہے، وہ پہنچائیں، نہ کہ اپنی طرف سے لگا بڑھا کر باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ باتیں ان یوٹیوبروں کے لیے ہیں جو دینی مسائل جانتے نہیں ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں۔ اب آئیے ہم آج جانیں گے کہ استخارہ کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اب غور سے پوری ویڈیو ضرور دیکھیے۔ ناظرین کرام، پہلی بات، ہمیں استخارہ کیوں کرنی چاہیے اور استخارہ کیا ہے؟ استخارہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے معاملے کا مشورہ کرتے ہیں کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام نہیں اچھا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہماری فریاد سن کر یہ مشورہ دیتا ہے کہ بندہ یہ کام اچھا ہے، تم یہ کام کرو، وہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور استخارہ کیوں کرنی چاہیے، کیوں پیش آتا ہے استخارہ کرنا؟ استخارہ ہمیں اس لیے کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے کہ جب دو کام آپ کے سامنے آئیں، جب دو کام آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کون سی کام کرنی چاہیے اور کون سی کام نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے آپ کے شادی کے جوڑے آئے، دو جگہ سے رشتے آ گئے، تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سے رشتے کو اپنایا جائے، کون سے رشتے کو نہیں اپنایا جائے۔ آپ دکان کو کرائے پر لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا لیا جائے، کس پہ زیادہ منافع ہوگا، زیادہ اچھی کمائی کس پہ ہوگی، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنے کو کہا، اللہ سے لو لگانے کو کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو استخارہ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور جو استخارہ سے دور ہو جائے اس کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو استخارہ سے دور ہو جائے وہ اپنی قسمت میں بدبختی اور بدنصیبی لے آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اکثر استخارہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ استخارہ کیا ہے اور استخارہ کیوں کرنی چاہیے، یہ آپ سمجھ چکے۔ تیسری بات کہ استخارہ خود کرنی چاہیے یا دوسروں سے کروانی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ جس کا استخارہ ہو، جس کے پاس کام ہو، دو رشتے جن کے آئے ہوں، انہیں خود کرنی چاہیے، ہے نا۔ استخارہ جب دوسرا کرے گا تو وہ فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا جو خود کرے۔ تو انسان کو استخارہ اپنے معاملے کی خود کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی فیلنگ کا اظہار وہی انسان اچھا کر سکتا ہے جس کے معاملات ہوں۔ تو اسی لیے یہ جو عالموں، مؤذنوں، حافظوں، قاری صاحب سے لوگ استخارہ کرواتے ہیں، ایسا کہیں ہے نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کبھی بھی استخارہ کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہمیشہ استخارہ کی ترغیب دیتے رہے کہ تم استخارہ کرو۔ تو اسی لیے جس کا استخارہ ہو وہ خود اپنا استخارہ کرے۔ استخارہ خود کرنی چاہیے اپنی۔ تو کیوں کرنی چاہیے؟ جب دو کام انسان کے پاس آ جائیں، جب کنفیوز ہو جائے انسان کہ کون سا کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، تو اس وقت ہمیں اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ استخارہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں گے۔ نیت آپ یوں کر لیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز استخارہ کی، ہے نا، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر 2 رکعت جس طرح نماز پڑھتے ہیں، جس طرح نماز پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر کر جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو بیٹھ کر
آپ کو یہ دعا جو استخارے کی دعا ہے سنت سے جو ثابت ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو دیا ہے، ایسی دعا کبھی بندہ کر نہیں سکتا جو یہ دعا ہے، تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دعا یہ ہے، آپ اپنے اسکرین پر دیکھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او عاجل امری وآجلہ فاقدرہ ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاصرفه عني وأصرفني عنه وأقدره لي الخير حيث كان ثم ارضني به۔ ناظرین کرام، آپ یہ دعا نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے پورے سوچ و فکر کو اللہ کی طرف ڈبا کر اور خوب گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں۔ اور ناظرین کرام، یہ دعا آپ اس وقت تک کرتے رہیں جیسے آپ کے دو رشتے آ رہے ہیں، جو دو رشتے جب تک ایک رشتے پر آپ کا دل نہ بیٹھ جائے، پہلے دن کریں، دوسرے دن پھر استخارہ کریں، تیسرے دن پھر استخارہ کریں، پھر چوتھے دن پھر کریں، پانچویں دن پھر کریں، جب تک آپ کا دل کسی ایک رشتے پر نہ بیٹھ جائے، کسی ایک کام پر نہ بیٹھ جائے، اس وقت تک آپ کو استخارہ کرتے رہنا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ استخارہ کرنے کے بعد بھی آپ کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، طے ہونے کے بعد اس میں لڑائی جھگڑے یا کوئی اور کام اور کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے استخارہ کیا تھا پھر بھی مجھے مجبوری دیکھیے مصیبتیں آ گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک، بندے کا کام تھا اللہ سے مشورہ کرنا، اللہ بندے کے لیے وہی کرتا ہے جو بندے کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آپ کا اس جگہ جانا، اس جگہ رشتہ طے ہونا بہتر تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مصیبتیں بہتر تھیں آپ کے لیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ بھیجا۔ تو اس میں یہ نہیں کہنا ہے کہ میں نے استخارے کے بعد بھی یہ کام کیا تھا، اس کے بعد بھی مکمل نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہو کہ اگر آپ استخارہ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہو کہ اس سے زیادہ مصیبتیں آپ کے حصے میں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے طے کیا، تو اس پہ خوش رہنا ہے، اللہ کی رضامندی، اللہ کے تقدیر پر آپ کو خوش رہنا ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے استخارہ کا سنت طریقہ سمجھ لیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔